کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، جب طالوت لشکر کو لے کر جدا ہوئے، قال کہنے لگے ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تم کو نہر کے ذریعے آزمائیں گے، آزمانے والے ہیں۔ فمن شرب منہ، پس جس نے اس میں سے پیا، فلیس منی، وہ ہمارا ساتھی نہیں، وہ ہم میں سے نہیں، وہ مجھ سے نہیں۔ ومن لم یطعمہ فإنہ منی، اور جس نے اس میں سے نہیں پیا وہ میرا ساتھی ہے، وہ میرا ہے، وہ ہم میں سے ہے۔ الا من اغترف غرفة بیدی، مگر یہ کہ جس نے اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لیا۔ فشربوا منہ، پس ان لوگوں نے اس نہر سے پیا۔ الا قلیلا منہم، مگر کہ تھوڑوں سو نے، بہت تھوڑے سے لوگ جنہوں نے نہیں پیا۔ فلما جاوزہ، اور جب وہ تجاوز کر گئے اس نہر سے، ہوا وہ والذین آمنوا معہ، اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے وہ لوگ، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، وہ کہنے لگے کہ ہمارے لیے کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے میں۔ قال الذین، پس کہا ان لوگوں نے جو لوگ یظنون، گمان رکھتے تھے، انہم ملاقو اللہ، کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں۔ کم من فئۃ، کتنی ہی جماعتیں ایسی ہیں، قلیلۃ، تھوڑے سے لوگوں کی، غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ انہوں نے بڑی جماعت پر قبضہ کیا اللہ کے حکم سے، بڑے لشکر پر غالب آئے اللہ کے حکم سے۔ واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ ولما برزوا لجالوت وجنودہ، اور جب لشکر جالوت اور اس کی جنود کے لیے آمنے سامنے ہوئے تو قالوا، کہنے لگے ربنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنے والے، افرغ علینا صبرا، ہمارے اوپر صبر ڈال دیجئے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو ثابت قدمی دے دیجئے، مضبوطی دے دیجئے، استقامت دے دیجئے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد فرمائیے کافر قوم پر۔ فہزموہم باذن اللہ، اللہ نے ان کو شکست دے دی۔ فہزموہم، وہ لوگ انہوں نے شکست دے دی اپنے مخالف جماعت کو، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ وقتل داؤد جالوت، اور قتل کر دیا داؤد نے جالوت کو۔ وآتاہ اللہ الملک والحکمت، اور اللہ نے ان کو ملک اور حکمت عطا کی۔ وعلمہ مما یشاء، اور جو کچھ چاہا ان کو سکھلایا۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، اگر اللہ کا بعض کو بعض سے دفع کرنے کا، بعض کو بعض کے ذریعے رد کرنے کا طریقہ نہ ہوتا، لفسدت الارض، تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا۔ ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ بڑے فضل والے ہیں تمام جہانوں پر۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ آیات ہیں اللہ کی، ہم آپ کے اوپر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ بے شک کہ آپ رسولوں میں سے ہیں۔ یہاں ایک بڑے اہم واقعے کا تذکرہ ہے۔ واقعہ تو گزشتہ درس سے چلتا آ رہا ہے، یہاں اس کی تکمیل ہوئی ہے۔ ہم اس پورے واقعے کو آج کے درس میں مختصراً ذکر کرتے ہیں۔ وقت کے نبی حضرت شمویل علیہ الصلاۃ والسلام کا ظہور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد ہوا ہے، اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد جب یہ آئے تو ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل میں آئے۔ بنی اسرائیل کے مزاج میں بات کو قبول کرنے کا مادہ کم تھا، حیل و حجت کا مادہ ذرا زیادہ تھا۔
یہ لوگ آئے حضرت شمویل کے پاس اور آ کر ان سے کہا کہ جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں قتال کا، جہاد کا حکم دے دیں اور ہم قوم عمالقہ سے لڑ پڑتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، ہم اپنے شہر اور اپنی اولادوں سے الگ کر دیے گئے ہیں، ہمیں جہاد کا حکم دے دیا جائے۔ شمویل علیہ السلام ظاہر ہے کہ نبی تھے، اگرچہ کہ بوڑھے تھے، عمر خاصی بڑی تھی، لیکن وہ سمجھتے تھے، تو انہوں نے اس قوم سے کہا کہ اللہ نقاتل فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، کیا خیال ہے تمہارا اگر تمہارے ذمے لکھ دیا گیا قتال کو اور تم نے قتال نہیں کیا، تم جہاد کے لیے آگے نہ بڑھے تو؟ انہوں نے کہا آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، کہنے ہمیں کیا ہوا ہم اللہ کے راستے میں قتال نہ کریں، وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، اور ہمیں تحقیق کہ ہمیں اپنے گھر سے، ہمارے اولادوں سے دور کر دیا گیا ہے، ہم اپنے شہروں سے الگ کر دیے گئے ہیں، تو ہم تو قتال کریں گے۔ لیکن جب قتال لکھ دیا گیا ان کے اوپر، جہاد کا عمل لکھ دیا گیا، تو ان میں سے بہت تھوڑے سے لوگ ساتھ ہوئے، باقی بھاگ گئے۔ چونکہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا حضرت شمویل سے، یہ بات یاد رہے کہ جب بھی وقت کا نبی موجود ہو تو امیر لشکر وہی ہوا کرتے ہیں، وقت کے نبی امیر لشکر ہوا کرتے ہیں۔ لیکن حضرت شمویل خاصے بوڑھے تھے، تو انہوں نے تقاضا کیا تھا کہ ہمارے اوپر کسی کو جنرل مقرر کر دیں، کمانڈر مقرر کر دیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طالوت کو لشکر کا امیر مقرر کیا۔ طالوت اور جالوت، یہ دو نام یاد رکھیے گا۔ طالوت امیر لشکر ہیں مسلمانوں کے، جو اللہ کے حکم سے لڑنے جا رہے ہیں، اس زمانے کا بنی اسرائیل، اس زمانے کا مسلمان، ٹھیک ہے، یہ سمجھانے کے لیے آسان لفظ۔ دوسرا سامنے والا مقابل، اس کا نام تھا جالوت۔ جالوت ایک ظالم بادشاہ تھا، قوم عمالقہ کا بڑا تھا۔ عمالقہ نے جب ماضی میں کبھی لشکر سے لڑائی کی تھی، تو وہ یہاں سے ایک تابوت اٹھا کے لے گیا تھا۔ اس تابوت میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے کچھ تبرکات تھے، کچھ برکت کی چیزیں تھیں۔ وہ لوگ اس تابوت کو اٹھا کر لے گئے تھے، اور ان کو، اور چونکہ جو جس قوم سے اٹھا کے لے گئے تھے، ان کا مزاج یہ تھا، جہاں کہیں بھی لڑائی ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی اشیاء اس تابوت میں موجود تھیں، تو یہ لوگ لشکر کے وقت میں، جہاد کے وقت میں اس کو سامنے رکھتے، اللہ کے حضور میں دعا کرتے، کامیاب ہو جاتے۔ تو وہ تابوت اٹھا کر جالوت لے گیا اپنے ساتھ۔ اب انہوں نے کہا کہ طالوت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، طالوت کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر امیر لشکر مقرر کیا ہے، جبکہ اس کے پاس تو مالی حیثیت بھی کوئی خاص نہیں ہے، بہت کمزور ہے، اور اللہ کا بندہ وہ کیا کر سکتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وقت کے نبی کی زبان سے، وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اللہ نے ان کو علم اور جسم دونوں کے اعتبار سے بڑی قوت دی ہے، بڑا پھیلاؤ دیا ہے۔ اب ان کے امیر لشکر ہونے کی دلیل کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقاعدہ ارشاد فرمایا، وقال لهم نبیہم، ان کو ان کے نبی نے یہ اطلاع دی کہ تمہارے لیے اس تابوت کے اندر ان آیت ملک ہی، آیت جو نشانی ہوگی کہ طالوت کو اللہ نے امیر لشکر مقرر کیا ہے، اس کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ جو تابوت اٹھا کر جالوت لے گیا تھا وہ واپس آ جائے گا، وہ واپس آ جائے گا۔ کیسے واپس آئے گا؟ اب کیا ہوا کہ جالوت نے اپنے جس شہر کے اندر بھی اس تابوت کو رکھا، 4 شہر اس تابوت کے وہاں ہونے کی وجہ سے ویران ہو گئے، بڑا پریشان ہوا۔ قوم والوں نے تنگ آ کر 2 بیلوں کے اوپر تابوت کو باندھا اور اس کو رخصت کر دیا۔ فرشتے اس کو ہانک کر قوم طالوت کے پاس لے آئے، شمویل علیہ السلام کی قوم کے پاس لے آئے۔ شمویل
علیہ السلام نبی تھے، بوڑھے تھے، تو اس لیے امیر لشکر طالوت کو بنا دیا گیا تھا۔ اور اس تابوت کے آنے کی جو دلیل تھی وہ طالوت کے امیر لشکر ہونے کی آیت بھی تھی، نشانی بھی تھی۔ وہ تحملہ الملائکہ، وہ تابوت واپس آ گیا۔ جب یہ تابوت واپس آیا تو قوم طالوت نے طالوت کو اپنے اوپر امیر لشکر بھی تسلیم کر لیا کہ یہ مالی طور پر بے شک کمزور ہے، لیکن ہمارے اوپر حق تعالیٰ نے مقرر کیا، چلو چلتے ہیں۔ اب لشکر سے باہر نکلے، قتال کے لیے جب باہر نکلے تو طالوت نے قوم سے کہا، وقت کے نبی سے پوچھ کر، کہ جی ایسا ہے کہ تم لوگوں کو ابھی اللہ تعالیٰ آزمائیں گے، تمہاری ایک آزمائش ہوگی، اور اس آزمائش میں یہ بات معلوم کی جائے گی کہ جو لوگ نہر جو درمیان میں پڑنے والی ہے، سخت پیاس کا ماحول ہے، موسم گرم ہے، اس دوران میں جو لوگ اس نہر سے پانی نہیں پئیں گے، جو لوگ پانی نہیں پئیں گے الا یہ کہ کوئی چلو بھر پانی ہو، تو یہ لوگ تو طالوت کے ساتھی ہوں گے، یہ رفقائے لشکر ہوں گے، یہ لوگ جہاد کے قابل ہوں گے، یہ لوگ امیر کی تائید کے ساتھ، امیر کے ساتھ چلنے والے ہوں گے، مسلمانوں کے لشکر کا حال۔ اور جن لوگوں نے پانی پیا وہ لوگ ہمارے ساتھی نہیں ہوں گے، ان کو ہم منافق کہہ دیتے ہیں، درس کی مناسبت سے سمجھانے کے لیے ہم ان کو منافق کہہ دیتے ہیں۔ وہ لوگ روگردانی کرنے والے ہوں گے، پیٹ پھیرنے والے ہوں گے، وہ منافق ہوں گے۔ اب کیا ہوا، جیسے ہی وہ نہر واقع ہوئی تو بہت سو نے پانی پیا اور دبا کے پیا، خوب ذوق و شوق سے پیا۔ کچھ لوگوں نے پانی نہیں بھی پیا، وہ لوگ بہت تھوڑے تھے۔ جب یہ لوگ، اور کسی نے چلو بھر بھی پیا، جب یہ لوگ آگے بڑھے، باہر نکلے، آگے بڑھے، تو ان لوگوں نے آگے دعا کی، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی۔ اپنے لشکر کی قوت کو دیکھا تو پانی پینے والے زیادہ تھے تو وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے، اور جو لوگ پانی نہیں پینے والے تھے وہ تھوڑے تھے، تو انہوں نے اپنے اندر میں یہ بات محسوس کی، تو کہنے لگے، لا طاقت لنا بجالوت وجنودی، ہمارے لیے کوئی قوت، کوئی سلطنت، کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہم جالوت اور اس کے لشکر سے لڑ پڑیں۔ انہی میں کچھ لوگ ایسے تھے، یظنون انہم ملاقو اللہ، ایسے خوف خدا رکھنے والے لوگ تھے جن کو اللہ سے ملاقات کی امید تھی، اللہ سے ملاقات کا گمان تھا۔ ان لوگوں نے کہا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنے ہی ماضی کے نقشوں میں ایسے لشکر آئے ہیں جو تھوڑے سے تھے لیکن بڑی جماعتوں میں غالب ہوئے، لڑنے میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو ان کی مدد کی گئی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی فتح کا فیصلہ بھی فرما دیا۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا، جب یہ لشکر جالوت سے ٹکرانے کے لیے باہر آیا تو طالوت والے جب باہر آئے جالوت سے لڑنے کے لیے، تو ان لوگوں نے دعا کی، دعا میں اللہ تعالیٰ سے کہا، رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا، اے اللہ ہمیں استقامت نصیب فرما، ہمیں مد مقابل کے سامنے صبر نصیب فرما، ڈٹنے کی صلاحیت نصیب فرما، اور ہمارے قدموں کو مضبوط فرما، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور قوم کفار کے اوپر ہماری مدد فرما۔ اللہ کہتے ہیں، فہزموہم بإذن اللہ، ان لوگوں نے اللہ کے حکم سے اس قوم کو، جالوت کی قوم کو شکست دے دی، اور طالوت والے فتح یاب ہوئے۔ وقتل داؤد جالوت، یہاں ایک لفظ داؤد آ رہا ہے، یہ اسم ہے اور یہ وقت کے نبی کا نام ہے۔ ہم پیچھے سے چلتے چلے آ رہے ہیں کہ شمویل علیہ السلام کی قوم والے لڑنے آئے، تو یہ داؤد کہاں سے آ گئے؟ داؤد کا تذکرہ یہاں اس لیے موجود ہے کہ یہ لشکر کا حصہ تھے لیکن ابھی نبوت نہیں ملی تھی، لشکر کا حصہ تھے، طالوت کے لشکر میں آپ تابع کے طور پر تھے، امیر لشکر نہیں تھے، نبی ہونے والے تھے، مقام ملنے والا تھا، لیکن مقام کے ملنے سے پہلے آپ طالوت کے مأمورین میں تھے، متبعین میں تھے، اللہ پاک ان سے کام لے رہا تھا۔ انہوں نے جا کر جالوت کو قتل کر دیا۔ جالوت مد مقابل کے لشکر کا ذمہ دار تھا، امیر تھا، ظالم بادشاہ تھا، داؤد نے جا کر اس کو قتل کر دیا۔
واضح رہے کہ طالوت نبی نہیں ہیں، طالوت امیر لشکر ہیں، مالی حیثیت کمزور ہے، اور وقت کے نبی شمویل ہیں۔ شمویل کی دعا سے طالوت کو امیر لشکر بنایا گیا ہے، اور جالوت کے قتل کرنے والے داؤد ہیں، اور داؤد علیہ السلام کو ابھی نبوت نہیں ملی ہے۔ ان کو نبوت جب ملی، جب یہ والا واقعہ اس کے جالوت کے قتل کا واقعہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَآتَاهُ اللَّهُ وَآتَاهُ کی جو ضمیر ہے یہ داؤد کی طرف لوٹ رہی ہے کہ اللہ نے داؤد کو ملک دیا، بادشاہت دی، والحکمہ اور حکمت دی، وعلمہ مما یشاء اور جو چاہا اللہ نے ان کو سکھایا۔ یہاں ایک حکمت بیان کی جا رہی ہے، مصلح اور مفسد کے درمیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ تلوار سے فیصلہ فرمانے کا دستور رکھتے ہیں۔ مصلح اصلاح کرنے والے لوگ، زمین کو فساد سے پاک کرنے والے لوگ، مفسد زمین میں فساد برپا کرنے والے لوگ، یہ دونوں جب آمنے سامنے ہوتے ہیں اور ایک جماعت حق پر ہوتی ہے تو حق فتح یاب ہوتا ہے، اور اس عمل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین پر امن قائم فرماتے ہیں۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ اگر کہ اللہ بعض قوم کو بعض سے دفع نہ کرتا، ایک دوسرے کی قوت سے دوسروں کو پچھاڑ نہ دیتا تو کیا ہوتا؟ زمین میں فساد، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ زمین میں فساد برپا ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کے امن کے لیے، ہم پہلے بھی کہتے آئے ہیں اور اب بھی کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمان کا رزق تلوار کے سائے میں رکھا ہے، مسلمان کا رزق جہاد کے سائے میں رکھا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ لیکن اللہ فضل کرنے والے ہیں تمام جہانوں پر۔ تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ اب یہ بات یہاں کیوں کہہ دی؟ تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، ہم آپ کے اوپر حق کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے، جس طرح کہ صاحب معارف القرآن نے اپنی کتاب میں لکھا، حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے غیب کے، ایسے ماضی کے معاملات اور واقعات بیان فرما کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قوم کو تسلی دے دیتے ہیں کہ آپ کے پاس جو بات آئی ہے تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ اس لیے کہ آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ جیسے زکریا علیہ السلام کے واقعے میں ہے وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامُهُمْ يَكْفُلُ مریم آپ وہاں موجود نہیں تھے کہ مریم کی کفالت کے لیے وہ لوگ جو نہر کے اندر اپنے اقلام کو پھینک رہے تھے، اپنے قلم کو پھینک رہے تھے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں تھے، لیکن آپ علیہ السلام نے اس واقعے کی خبر دی۔ اسی طرح طالوت اور جالوت کے درمیان میں ہونے والی لڑائی کی خبر بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جبکہ آپ علیہ السلام وہاں موجود نہیں تھے، بلکہ آپ کی بعثت سے خاصا پہلے کا واقعہ ہے یہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر اس واقعے کو جاری فرمایا اور یوں ارشاد فرمایا تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا ہم آپ پر پڑھتے ہیں ان کو، تلا یتلو سے آتا ہے پڑھنا، تلاوت کرنا، ہم آپ پر پڑھتے ہیں علیک بالحق حق کے ساتھ، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور یہ لوگوں کے لیے تسلی کے لیے کہہ دیا، اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے بھی کہہ دیا، جبکہ نبی علیہ السلام کو تو یقین بہرحال ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں وَإِنَّكَ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کما حق بات کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ثم التفت الى رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقال له تقریر لنبوته وعلو مکانته اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر متوجہ ہوئے اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کی نبوت کے تقرر کے لیے اور ان کے مقام بلند کے تذکرے کے لیے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق تقدمتها فی هذه السیاق نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین کہ آپ اللہ کے رسولوں میں سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وبہ تتم الصالحات کہ آج دوسرا پارہ اللہ کے فضل سے مکمل ہو گیا، الحمدللہ۔